سب سے پہلی بات، سب سے پہلا مسئلہ کہ زکوٰۃ فرض کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، بالغ ہو اور وہ آزاد ہو، صاحب نصاب ہو اور اس کے مال کے اوپر سال گزر جائے، قمری سال، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض اور لازم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس پر لازم ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، مسلمان ہو۔ نمبر 2، آزاد ہو، کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں، غلام کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل بالغ ہو، اگر نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر بھی فقہائے احناف کے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی پر لازم ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کیا چیز ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھاؤں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے کہ جس کے مال کے اوپر پورا سال، جس کے نصاب کے اوپر پورا قمری سال گزر جائے، پورا سال گزر جائے، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ لازم ہے اور فرض ہے۔ یہ تو سب سے پہلی بات ہوئی کہ زکوٰۃ فرض کس کے اوپر ہے۔ تو زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور اس کے مال کے اوپر پورا ایک قمری سال گزر جائے، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض اور لازم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ نصاب کیا چیز ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو نصاب ہے کیا چیز ہے؟ نصاب کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے کہ نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اینٹ کی شکل میں ہو، جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہوگا اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور فرض ہے۔ نمبر 2، جس آدمی کے پاس 52 تولہ چاندی موجود ہو، 7.5 تولہ سونا تو موجود نہیں لیکن 52 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے، تو جس آدمی کے پاس 52 تولہ چاندی موجود ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض اور لازم ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود نہیں، اس سے کم سونا ہے، 6 تولہ ہے، 5 ہے، 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے، 1 تولہ ہے، لیکن اس کے پاس نقد روپے بھی موجود ہیں، نقدی بھی موجود ہے، تھوڑی مقدار کے اندر نقد روپے اس کے پاس موجود ہے، یا اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، تو اگر اس کے پاس مال تجارت موجود ہو یا نقد روپے پیسہ موجود ہو اور 7.5 تولہ سونا سے کم سونا بھی موجود ہو، تو پھر 7.5 تولے سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا، پھر اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور اگر وہ قیمت اتنی بن جائے کہ اس سے آپ 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض اور لازم ہوگی، اگرچہ اس کا سونا 7.5 تولہ سے کم کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد نقدی موجود ہے یا مال تجارت موجود ہے، تو اب دونوں کو ملایا جائے گا، اور ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ تو جب قیمت لگائی گئی وہ قیمت 52 تولہ چاندی تک اگر پہنچ گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگرچہ وہ سونا 7.5 تولہ سے کم کیوں نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض اور لازم ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کے پاس نقدی موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی روپے کسی کے پاس موجود ہے، یا کسی کے پاس درہم موجود ہے یا ریال موجود ہے یا کسی کے پاس ڈالر موجود ہے یا کسی بھی ملک کی کرنسی نقد شکل میں اس کے پاس موجود ہے، اور وہ نقدی اتنی ہے کہ 52 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہے، تو پھر اس رقم
اوپر بھی زکات فرض اور لازم ہے۔ نمبر 4، ایک آدمی کے پاس نقد روپے بھی موجود نہیں، سونا اور چاندی بھی موجود نہیں، لیکن مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، گاڑیاں ہیں، یا اس کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، یا میڈیکل سٹور کی دکان ہے، یا اس کی دکان ہے کتابیں جو ہے وہ بیچتا ہے، یا اس کی دکان کے اندر جو ہے وہ آٹا بکتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، مال تجارت موجود ہے، اس کے پاس کپڑے کی دکان ہے۔ تو جس آدمی کے پاس مال تجارت موجود ہو اور وہ مال تجارت بھی اتنا ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی اس قیمت سے خریدی جا سکے، تو اس مال کے اوپر بھی زکات کی ادائیگی لازم ہوگی۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اور نمبر 5، کسی کے پاس زرعی زمین موجود ہو، زرعی زمین پر جو زکات ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بارانی پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے یا ٹیوب ویل وغیرہ سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اگر بارانی پانی سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے اور اس سے جو پیداوار نکلتی ہے تو پھر تو 10واں حصہ ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے، راہٹ کے ذریعے سے، دیگر طریقوں سے جو ہے اس کو یہ محنت مشقت کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ جو ہے لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر 10 بوری گندم جو ہے وہ بارانی زمین میں سے پیداوار ہوئی، 10 زمین گندم کی، تو 10 میں سے 1 بوری جو ہے وہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، وہ زکات کے اندر وہ ہے کہ ادا کی جائے۔ اور اگر ٹیوبویل کے ذریعے سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے اور اس میں سے پیداوار نکل آئی ہے اور وہ پیداوار مثال کے طور پر 20 بوریاں ہیں، تو اب اس میں سے کتنا دیا جائے گا؟ نصف عشر کتنا ہوگا؟ 1 بوری، اس میں سے 20 میں سے 1 بوری دی جائے گی۔ اب 20 میں سے 2 بوریاں نہیں ہوگی بلکہ 1 بوری اس میں سے ادا کی جائے گی۔ یہ نصف عشر ہے، اس کو 20واں حصہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس مویشی موجود ہے، مویشی جو ہے پھر اس کی مخصوص تعداد ہے، مخصوص تعداد ہے، ان مثال کے طور پر بکریاں ہے، اس کی مخصوص تعداد ہے، گائے ہے، اس کی مخصوص تعداد ہے، اونٹ ہے، اس کی مخصوص تعداد ہے، کہ اتنے اونٹ ہو، اتنی گائے ہو، اتنی بھینسیں ہو، یا اتنے جو ہے کسی کے پاس بکریاں ہو تو اس پر پھر کتنی زکات لازم ہوگی، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔